رکھتا ہے اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا مجرم ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آج کی آیت مبارکہ جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے لفظ ام سے، رب ذوالجلال نے ایک دوسری ان کو تنبیہ فرمائی، ان بت پرستوں کو اور کافروں کو، ام لکم کتاب، فرمایا کیا ہم نے تو جو ہے ایسا تو ہم نے کوئی کلام نہیں، بائبل میں ایسا لکھا ہے، انجیل پاک میں ایسا کوئی لفظ ہے کیا، تورات پاک میں ایسا کوئی لفظ ہے یا آیت مبارکہ آ گئی ہے کیا، اس سے پہلے زبور شریف آئی ہے کیا، اس میں کوئی ایسا آیت مبارکہ یا آیت کا کوئی حوالہ ایسا آ گیا کہ جس کے حوالے کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے کتابن، کیا تمہارے پاس کوئی تحریر ہے، کوئی بھی تحریر، چاہے وہ پتھر پر ہو وہ کتاب ہے، چاہے وہ چمڑے پر ہو وہ کتاب ہے، چاہے وہ درخت کے چھیل پر ہو، اس زمانے میں یہ اسی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، وہ تحریر ہے، کھجور کے پتے پر ہو وہ کتاب ہے، اس زمانے میں کھجور کے پتے استعمال ہوتے تھے، وہاں اس پہ لکھا جاتا تھا، یا اس کے علاوہ کوئی درخت کا جو چھیل اتارتے ہیں اس کے اوپر وہ لکھ لیتے تھے، یا چمڑا استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایسی تحریر ہے تمہارے پاس فیہ تدرسون، جس میں تم نے کچھ سیکھ لیا ہے یا تمہیں سکھا دیا گیا ہو، فرمایا ایسی کوئی تحریر اللہ کے ہاں تو نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہ کچھ موجود ہو جسے تم پسند کرتے ہو، تم ہر وہ بات کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتی ہے، تم ہر وہ عقیدہ بنا لیتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہی پسند ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے بیان کیا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اشارت و نص سے کہ انسان اور لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اسلام کی تشریحات کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اسلام اس انداز کا ہو جائے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر کافروں کا نظریہ ہے، منافقوں اور مشرکوں کا نظریہ ہے۔ ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں وہی پسند ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، یہ ایمان والوں کا نظریہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اگر شخصیات اور ان کے کردار کو دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی لیت و لال سے کبھی کام لیا ہی نہیں ہے، ان کا ایک ہی نظریہ تھا، جو اللہ نے فرما دیا وہ برحق ہے، جو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا وہ برحق ہے۔ انہوں نے کبھی اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا، کبھی پوچھا ہی نہیں ہے سرکار آپ نے ایسا کیوں کر دیا، سرکار آپ نے ایسا کس وجہ سے کیا، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو سرکار نے فرمایا، جو سرکار نے کیا، انہوں نے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، وہی کر لیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنا انہیں دنیا اور آخرت کا امام بنا لیا ہے، اب امام نے جو کیا، جو کہا، جس انداز میں کیا، ہم نے اسی انداز سے کر لی۔ جب نماز سرکار دو علیہ وسلم نے پڑھائی تو کچھ بدوی آئے نئے لوگوں کا، جی ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو سرکار دو علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر کسی نے کوئی بات نہیں کی کبھی۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، بس۔ اس کے بعد پھر کسی نے نہیں پوچھا سرکار یہ قیام، سرکار یہ رکوع، سرکار ایسے سجدہ۔ سرکار نے آغاز اسلام میں نماز پڑھائی، سرکار رفع یدین فرماتے تھے، صحابہ کرام نے رفع یدین شروع کر دی۔ ایک وقت گزرا، رفع یدین اس لیے کرتے تھے کہ منافق آگے چھپ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، منافق لوگ تو اپنے بغلوں کے اندر بت چھپا لیتے تھے، بت چھپا کے کام اپنا بتوں والا کرتے، لیکن منافق کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر موقع پر رفع یدین کرو تاکہ یہ جو بغلوں میں بت چھپا کے آتے ہیں وہ بت ان کے گر جائیں۔ سرکار نے رفع یدین سے نمازیں پڑھائی، پھر منافقوں نے وہ جماعت کا آنا چھوڑ دیا کہ ظاہر ہے جب رفع یدین کرتے ہیں شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں اٹھنے کے بعد، پھر دوبارہ جانے سے پہلے، پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر رفع یدین، تو بت تو اب ظاہر ہے بغلوں میں نہیں بچیں گے، تو انہوں نے مسجد نبی میں پھر آنا چھوڑ دیا۔ جب وقت گزرا اس کے بعد منافق چلے گئے، سرکار نے رفع یدین چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ گویا جیسے جو سرکار نے کیا، جیسے سرکار نے کہا،
وہی ان کے لیے دین اور ایمان بن گیا۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے کیا، جو ہمارے لیے فرمایا، ہمارے لیے وہی دین ہے۔ ہمیں نہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ام لکم ایمان علینا بالغا۔ تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی باتیں پڑھ لیتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کیا تمہارے لیے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں تو وہ تمہارا اختیار ہے، باقی تمہیں پسند نہیں ہے۔ تیسری چیز فرمایا کیا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں؟ کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی عہد کیا ہے یا ہم نے کوئی قسم اٹھائی ہے اور تم نے ہم سے کوئی قسم لی ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جس قیامت کے اور قسم کے ساتھ تم ہمارے ساتھ پہنچو گے کہ تمہارے لیے اللہ وہی کرے گا جو تم دعویٰ کرتے ہو؟ ان لکم لما تحکمون، جو تم فیصلہ کرتے ہو اللہ تمہارے لیے وہی کرے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ نے کوئی قسم نہیں اٹھائی تمہارے لیے، اور نہ تمہارے لیے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو، تم جو تمنا اور خواہش کر رہے ہو اللہ ایسا کرے گا۔ تو فرمایا پھر کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس لیے کیا یا فرمایا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔